نئے فرقے یہ بھی آ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے، لہذا ہمارا کوئی نام نہیں ہے، ہم صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں. تو وہ ایک نیا فرقہ انہوں نے لانچ کیا. فرقے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ پہلے جتنے ہیں سب کو غلط قرار دے دیا نا آپ نے، تو بس نیا خود آپ نے بنا لیا، اور پہلوں میں سے کسی ایک کو فالو کر لیا تو اس کا مطلب نیا آپ نے نہیں بنایا. بہت قیمتی بات ہے، اس کو نوٹ کر لیں. سمجھ رہے ہو؟ پہلے جو چلے آ رہے ہیں انہی میں سے کسی ایک کو فالو کرنا شروع کر دیا اور انہی میں سے کسی ایک کو صحیح کہہ دیا، تو اس کا مطلب نیا فرقہ نہیں بنایا. اور اگر نیا کچھ لے کر آئے، پرانوں کو غلط قرار دے دیا، تو آپ چاہے قرآن و حدیث کا نام لیں، چاہے آپ یہ کہیں کہ میں فرقہ واریت ختم کر رہا ہوں، مطلب نئی چیز مارکیٹ میں لائے ہو آپ. کل بدعۃ ضلالہ، حدیث میں آتا ہے ہر نئی چیز کیا ہے؟ گمراہی ہے. کیونکہ اسلام کو آئے ہوئے 1400 سال ہو چکے ہیں، اور یہ امت گمراہی پہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی جمع نہیں ہوئی ہے. پچھلے سب غلط کا مطلب امت میں ایسا وقت آیا ہے کہ کوئی بھی صحیح نہیں تھا، اس کا مطلب امت گمراہی پہ جمع ہو گئی، تو پھر نبی کی یہ حدیث غلط ہو جائے گی. سمجھ رہے ہو؟ باقی ایک لفظ ہے، بحث ہے، میں ادھر نہیں جاؤں گا ابھی، کہ فرقہ کہتے کس کو ہیں. یہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ فرقے نہیں ہیں امت میں. فرقے ہوتے تو یہ ایک دوسرے کو غلط کہتے. یہ فروعی اختلافات ہیں جو صحابہ میں بھی موجود تھے اور علماء میں آج بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے. ان اختلافات میں جو اعتدال سے کام لے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو اپنی ٹانگ اوپر رکھ کے دوسرے کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ کبھی بھی سیدھے راستے پر نہیں ہو سکتا. رفع الیدین بھی ہے امت میں، رفع الیدین کے بغیر والی نماز بھی ہے. اگر بغیر رفع الیدین والا یہ کہنا شروع کر دے کہ جو رفع الیدین کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، ان کی نمازیں خلاف سنت ہیں، تو یہ رفع الیدین ترک کر کے جہنم میں جائے گا. اور اگر رفع الیدین والا تشدد کی راہ اختیار کرے اور کہے کہ جو رفع الیدین نہیں کرتے ان کی نمازیں خلاف سنت ہیں، وہ غلط کر رہے ہیں، وہ نبی کے منکر ہیں، تو پھر رفع الیدین کر کے بھی آپ جنت میں نہیں جا سکتے. دونوں ہیں. آپ کو اپنی ایک چشمے سے دیکھتے ہو نا، ایک اینک سے، تو آپ کو اپنے مطلب کے دلائل تو نظر آ رہے ہوتے ہیں، دوسرے کے دلائل آپ کو نظر آتے ہی نہیں. حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے کہ فرقہ واریت کی ابتدا پہلے بدگمانی سے ہوتی ہے، پھر بد زبانی پہ ختم ہوتی ہے. امت کے فقہا سے بدگمانی، ایک حدیث آپ کے سامنے آ گئی، آپ سمجھے بس یہی ہے کل، اور مطلب بھی آپ نے اپنے حساب سے لیا اس کا. بدگمانی پھیلی، بدگمان ہوئے آپ دوسرے فقہا سے، کچھ وقت کے بعد بد زبان بھی ہو گئے، فقہا کا نام بھی احترام سے لینا بند کر دیا. تو جب یہاں تک نوبت پہنچ جائے تو سمجھ لو کہ اب اس سے خیر نہیں پھیلے گی، اس سے دور بھاگو، جتنا دور بھاگ سکتے ہو بھاگ جاؤ. تو خیر، میں ابھی کچھ دن پہلے ایک تحریر پڑھ رہا تھا، امام ابو حنیفہ کے نزدیک نا ولی کی اجازت کے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے. عورت عاقل بالغ لڑکی اگر اپنا خود نکاح کرے ابا کی مرضی کے بغیر، اگرچہ یہ معیوب حرکت ہے مگر ہو جاتا ہے نکاح. جمہور فقہا کے ہاں نہیں ہوتا. اب اس بارے میں صحیح حدیث موجود ہے، لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. تو ایک عرب تھے مصر کے عرب عالم، ان کے پاس کسی نے تحریر لکھی اور تحریر میں حنفیہ پہ، جو حنفی ہے نا امام ابو حنیفہ اور حنفی فقہ کو فالو کرنے والے، ان پہ طنز کیا کہ دیکھو کتنی صحیح حدیث ہے نبی کی، لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، اور یہ لوگ اتنی صحیح حدیث کو چھوڑ کر ابو حنیفہ کے قول کو لیتے ہیں. تو اس میں امت کے لاکھوں فقہا جو امام ابو حنیفہ کے قول پہ فتویٰ دیتے آئے ہیں ان سے بھی بدگمانی،
اور خود امام ابو حنیفہ کے بارے میں بھی بدگمانی ہوگی کہ اتنے بڑے فقیہ ہو کر اتنی واضح حدیث پر عمل نہیں کیا. تو کسی نے سوال بھیجا مجھے نا, تو میں نے ذرا اس پہ عرب علماء کی رائے بھی دیکھی کیا ہے, تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. ان عرب عالم نے امام ابو حنیفہ کے قول کے دلائل لکھے اور آخر میں لکھا کہ میرا قول تو وہی ہے جو امام شافعی کا ہے, امام مالک اور امام احمد کا ہے, لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ امت کے فقہا سے اتنا بدگمان نہ ہو جتنا آپ ہو رہے ہیں. اور لکھا کہ امام ابو حنیفہ اور فقہ حنفی کو جو فالو کرتے ہیں ان کے پاس بھی اس بارے میں مضبوط دلائل, بولو بھائی, موجود ہے. تو یہ بدگمانی مت کریں آپ, بس ہم چما دیگرے نیست. فارسی کا ایک مقولہ ہے, ہم چما دیگرے نیست, ہم جیسا دیگر کوئی بھی نہیں ہے. تو ہمارے ایک بزرگ تھے, عالم تھے, وہ کہتے تھے جو یہ کہتا ہے ہم چما دیگرے نیست, وہ بزبان حال یوں کہتا ہے ہم چما ڈنگرے نیست. ڈنگر جاہل کو کہتے ہیں نا ڈنگر, اور ڈنگر آ رہا ہے دیکھو. تو اصل میں وہ یوں کہہ رہا ہوتا ہے مجھ سے بڑا دنیا میں جاہل کوئی بھی نہیں ہے. جس کو فقہا کے دلائل نہیں پتا, وہ بعض پتا ہوتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے. مینٹل اپروچ ہر ایک کی ایک جیسی نہیں ہوتی. یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی بات کا مطلب مجھے جیسا سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو وہ سمجھ میں آئے یا میں آپ کو سمجھا بھی سکوں. ہر چیز ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتی. ہر آدمی ذہین نہیں ہوتا, ہر آدمی باریک بین نہیں ہوتا. موٹی عقلیں بھی ہوتی ہیں, سرسری چیز سمجھ میں آ رہی ہے, گہرائی والی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. ابھی کسی نے طنز کیا, کل میں بھی نواب شاہ میں تھا, آج ہی پہنچا ہوں, بیان تھا میرا پرسوں وہاں پہ, کہ وہ فقہا کا یہ مذہب ہے کہ مسافر آدمی 2 رکعتیں ہوتی ہے نا مسافر کی, امام اگر مسافر ہو 2 رکعتوں کے بعد سلام پھر لے, اور آپ مقیم ہیں, آپ نے مزید 2 رکعتیں بھی, بولو بھائی, مکمل کرنی ہے. تو فقہا یہ کہتے ہیں کہ اگلی 2 رکعتوں میں آپ کچھ بھی نہیں پڑھو گے, خاموش کھڑے رہو گے آپ. فقہا کیا کہتے ہیں, مسافر کے پیچھے جب مقیم نماز پڑھے گا تو وہ جب امام سلام پھیرے گا, آپ امام کے پیچھے کھڑے ہوگے تو وہ 2 رکعتیں کیسی ہوں گی, خاموش. تو اس پہ کسی نے طنز کیا ہے کہ یہ کیا, آپ اب امام کے پیچھے تو ہو نہیں, تو آپ کو تو قرات کرنی چاہیے. بھائی چلو امام کے پیچھے تو اختلاف ہے فقہا کا, حنفی کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے قرات نہیں ہوگی, لیکن اب تو پیچھے نہیں ہے نا, امام کی تو نماز مکمل ہو گئی. تو فقہا یہ کہتے ہیں, میں اس مسئلے کو ابھی دلائل سے زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا, میرا موضوع نہیں ہے. فقہا یہ کہتے ہیں کہ جب امام نے سلام پھیرا اور آپ 2 رکعت پڑھو گے تو آپ حکماً امام کے پیچھے ہی ہو. تو آج نواب شاہ میں کسی نے پوچھا کہ ایک شخص ہے جو طنز کر رہا ہے, کہہ رہے یہ کیوں پیچھے ہے, جب امام نے نماز ختم کر لی اور یہ 2 رکعت پڑھ رہا ہے تو پیچھے کیوں ہو گیا. میں نے کہا اس بیچارے کو حقیقتاً اور حکماً کا فرق معلوم نہیں ہے. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ حقیقت میں امام کے پیچھے ہے, حکماً امام کے پیچھے. حکماً کا مطلب ہی یہی ہے کہ حقیقت نہیں ہے, حکم اس پر امام کے پیچھے والا ہی جاری ہوگا. اب جس بیچارے کو حقیقت اور حکماً کا فرق نہ آئے اس سے آدمی کیا بحث کرے گا, اس کو تو پہلے اصول فقہ سمجھانے پڑیں گے. تو عقل ہے نہیں, لیکن بڑے بڑے علاموں پر اور بڑے بڑے فقہا پر بیٹھ کر کلپ بازیاں ہو رہی ہیں. امام جب 2 رکعتیں پڑھتا ہے نا ظہر کی یا عصر کی, تو وہ اس کی 4 ہی ہوتی ہیں. وہ کتنے کے برابر ہوتی ہیں, 4 کے برابر. مقیم 4 پڑھے گا تو وہ 4 ہیں, اور امام 2 پڑھے گا تو کتنی ہیں, پوری ہیں وہ. تو امام نے بھی تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام تک مکمل نماز پڑھی ہے, اور آپ نے بھی تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام تک مکمل نماز پڑھی ہے. تو آپ کی مکمل نماز امام کی مکمل نماز کے پیچھے ہے, تبھی مکمل اقتداء کا ثواب ملے گا, آپ کو آدھی جماعت کا ثواب نہیں ملے گا. اگر آپ نے آدھی نماز امام کے پیچھے پڑھی ہوتی اور آدھی خود پڑھ رہے ہوتے تو آپ کو مکمل جماعت کا ثواب نہیں ملتا. پھر افضل یہ ہوتا کہ مسافر کو امام نہ بنایا جائے, جبکہ شریعت کیا کہتی ہے کہ مقیم کو امام بناؤ یا مسافر کو, ثواب دونوں کا برابر ہے. کیوں برابر ہے؟
اسی لیے تو برابر ہے کہ آپ کی جماعت مکمل امام کے پیچھے ہوگی. اس کی 2 رکعتیں 4 کے برابر ہیں اور آپ کی 4 کے برابر ہیں. مکمل جماعت کا ثواب جب ہی ملے گا جب آپ کو اگلی 2 رکعتوں میں امام کے پیچھے ہی فرض کیا جائے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. 2 رکعت امام نے سلام پھیر دیا نا, اب آپ مجبوراً اگلی 2 پڑھ رہے ہیں کیونکہ آپ مقیم نہیں ہیں, مجبوراً 2 پڑھ رہے ہیں, لیکن شریعت ان اگلی 2 کو بھی کیا مانے گی؟ امام کے پیچھے ہی مانے گی. اسی کو کہتے ہیں احکام جو جاری ہو رہے ہیں وہ کس چیز کے جاری ہو رہے ہیں کہ آپ امام کے پیچھے ہی ہیں. تو اب یہ ایک پیچیدہ بحث ہے کیونکہ دماغ میں باریکی تو ہے نہیں, موٹے موٹے دماغ ہیں, نہ فقہ پڑھا ہے نہ اصول فقہ پڑھا ہے, تو اس لیے بیٹھ کے پھینکتے رہتے ہیں فقہا سے. پھر بھی اگر سمجھ میں نہیں آئے تو میں ایک سوال پوچھتا ہوں کہ جو آدمی 4 رکعتیں پڑھنے والا ہے ظہر کی, وہ امام کے پیچھے, مسافر امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے, تو اسے پوری جماعت کا ثواب ملے گا یا آدھی جماعت کا؟ اگر پوری جماعت کا ثواب ملے گا تو آپ کے بقول اس نے پوری 4 رکعتیں تو امام کے پیچھے نہیں پڑھی, اور اگر آدھی جماعت کا ثواب ملے